الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ جو لوگ ایمان اور تقوی اختیار کریں گے، صبر اور تقوی اختیار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ وعدے فرمائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایمان اور تقوی، صبر اور تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک امت کے اندر دین نہیں آئے گا، دینداری نہیں آئے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر تقوی کا، پرہیزگاری کا، متقی ہونے کا ایک بہت بڑا مطلب ہمارے ذہن میں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا اتنا اعلیٰ درجہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ان لوگوں کی بات ہوگی جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، ہم کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، ہم جانتے نہیں پوری طرح سے۔ تقوی کثرت عبادت کا نام نہیں ہے۔ تقوی فرائض اور واجبات ادا کرے ایک مسلمان اور حرام سے بچے تو اسے تقوی کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ مزید اعمال میں ترقی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کی کثرت کرے، خیر کے کاموں میں مسابقت اور سبقت دکھائے، تو پھر اس کے درجات اور بلند ہو جائیں گے۔ لیکن جو تقوی کا کم سے کم درجہ ہے، وہ درجہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو جو چیزیں فرض ہیں وہ نماز، روزہ ہے، اور تقوی تو بڑی چیز ہے، اور وہ تو بڑے لوگوں کی چیز ہے، بڑے متقی ہوں گے، بڑے تقوی والے ہوں گے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، تقوی میں بھی پھر اعلیٰ درجات ہیں، اور جن کا ایمان اور جن کا تقوی زیادہ بلند ہوگا ان کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے، لیکن جو کم سے کم درجہ ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ ہے فرائض اور واجبات ادا کرنا اور حرام سے بچنا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے متعلق ارشاد فرمایا
کہ جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ تو مجلس میں سے ایک صحابی ان کے پیچھے ہو لیے اور بہانے سے ان کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ حالات درپیش ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ 3 دن تک یہ ان کے پاس ٹھہرے رہے اور دیکھتے رہے کہ ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ تو 3 دن تک دیکھتے رہے مگر معلوم ہوا کہ کوئی ایسا خاص عمل تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے ہوں اور دن میں روزہ رکھتے ہوں، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دن میں جاتے ہیں، حلال کمائی کا اہتمام کرتے ہیں، آتے ہیں بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں۔ حسب توفیق کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی فرائض میں کوتاہی کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ یہ ہے بڑی بات، یعنی ایک مسلمان ہو اور فرائض چھوڑے، اس کا تو کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ سوال ہی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھئی مسلمان ہے اور نماز چھوڑے۔ تو فرائض کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوڑے، تو ظاہر ہے کہ فرائض ادا کرتے تھے اور تھوڑی بہت نفلیں پڑھ لیتے تھے، سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے رات میں اور دن میں کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے 3 دن کے بعد پوچھا کہ میں کسی ضرورت سے آپ کے پاس مہمان نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میں یہ معلوم کروں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے پاس ایسا کوئی عمل تو ہے نہیں تم دیکھ رہے ہو، مگر یہ ہے کہ میں اپنا دل کینے سے، کدورت سے پاک و صاف رکھتا ہوں، حلال کماتا ہوں، فرائض ادا کرتا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں اور اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ نہیں رکھتا، کدورت نہیں رکھتا، دل صاف رکھتا ہوں، بس ختم۔ دیکھیے اب جنت میں تو وہی جائے گا جو متقی ہوگا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ فرمایا متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جب ان کو کہا گیا یہ جنت میں جائیں گے تو متقی ہیں، تبھی تو جنت میں جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف مختلف گروہوں میں۔ مختلف گروہ اپنے خاص خاص اعمال کی وجہ سے ہوں گے، کوئی علم کے اعتبار سے، کوئی عبادت کے اعتبار سے، کوئی جہاد کے اعتبار سے، کوئی سخاوت کے اعتبار سے، کوئی خدمت خلق کے اعتبار سے، الگ الگ گروہ ہوں گے، لیکن ہوں گے سب متقی۔ تو تقوی ہے جنت کا ٹکٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، اور جنتی کی زندگی میں کیا ہے بھائی؟ گناہ سے بچنا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو صحابی تھے ظاہری گناہ بھی چھوٹے ہوئے تھے ان لوگوں سے، کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے اس امت میں، اور باطنی گناہوں میں بھی چونکہ دل میں بہت سے انسان کے گناہ ہوتے ہیں، تو باطنی گناہوں سے بھی ان کا دل پاک و صاف تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا دل پاک و صاف رکھتا ہوں۔ آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن، کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کو آئینے کی طرح رکھتے ہیں، اور ہمارے راستے میں کینہ رکھنا کفر کرنے کے برابر ہے۔ کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن۔ تو بہرحال دل پاک و صاف تھا۔ تو یہ ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، جب تک ہر مسلمان اس کم سے کم درجے کو حاصل نہیں کرے گا اللہ کی نصرت مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کثرت سے سناتا رہتا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی دین کے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبے میں انسان کو
پاس نمبر لانا ضروری ہے. اگر کوئی میٹرک کا امتحان دے اور 10 پرچوں میں سے 9 میں پاس ہو جائے، 1 میں فیل ہو جائے، تو اسے میٹرک پاس نہیں کہتے. چاہے وہ 90 نمبر لائے، 90 پلس لائے، سب میں مگر 1 میں فیل ہو جائے، کہا جائے گا کہ بھئی چاہے منیمم نمبر لاؤ مگر ہر پیپر میں پاس ہونا ضروری. تو منیمم نمبر لا کے بھی انسان پاس ہو جاتا ہے. 50-60 نمبر بھی ہر پرچے میں لے آئے گا تو کم سے کم درجہ ہو گیا. ٹاپ نہیں ہوا مگر پاس تو ہو گیا. تو ایسے ہی تقوی کے معاملے میں، دینداری کے معاملے میں، اور مسلمان میں دیندار اور دنیا دار نہیں ہوتا. حقیقت میں تو یہ ہے کہ مسلمان میں تقسیم ہو کہ مسلمانوں میں دیندار لوگ بھی ہیں اور مسلمانوں میں دنیا دار لوگ بھی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، مگر بعض حالات کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے. حالات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، مطلب جن لوگوں کے اندر فرائض و واجبات بھی نہیں ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دنیا دار قسم کے. باقی مسلمان ہوتا نہیں حقیقت میں ایسا. ہر مسلمان دیندار ہوگا، اور دینداری کا یہ جو کم سے کم پاس ہونے کا درجہ ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ بڑے اولیاء اللہ ہوں گے تبھی ان کو یہ درجہ ملے گا، نہیں بھائی، وہ تو ٹاپ ہوں گے. وہ جیسے یہ امتحان میں بھی کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹاپ رہتے ہیں، اس میں بھی بہت اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے آگے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس کے آگے کے امتحانات ہوتے ہیں، تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ پہنچتا ہے انسان. تو جیسے وہ درجات ہیں ویسے ہی یہاں بھی درجات ہیں، مگر کم سے کم پاس ہونے کا درجہ تو ضروری ہے نا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی 10th اگر پاس نہیں ہے تو فلاں چیز نہیں ملے گی آپ کو، فلاں چیز نہیں ملے گی، فلاں چیز نہیں ملے گی، کم سے کم اتنا پاس ہونا ہے. ایسے ہی اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے تو مجموعی طور پر امت کو تقوی دینداری کا یہ کم سے کم درجہ پاس کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے تو اللہ کی نصرت مدد کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن ہم آئینے میں اپنی تصویر نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے. امت میں دین کی محنت کی ضرورت ہے. دین زندہ کرو، اور مسلک جماعت اس سے بھی بالا ہو کے زندہ کرو. اور ماشاءاللہ اس وقت مجموعی طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ امت کے مختلف مکاتب فکر میں اعتدال کی فضا ہے، سوائے 1-2 گروہوں کے جن کی صراحت مجمع عام میں مناسب نہیں سمجھتا. 1-2 گروہ اس امت کے اندر ابھی بھی ایسے ہیں جو اس نے اتنے شدت پسند ہیں کہ وہ بس تفریقے ہی کی بات کرتے ہیں. باقی اختلافات ہیں، اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اختلافات رہیں گے اپنی جگہ پر، مگر ان اختلافات کو برداشت کرتے ہوئے، ان اختلافات کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، بنیادی طور پر امت میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا ضروری ہے. اب کیسے آئے دین؟ تو بھئی خود اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں جو سب سے پہلا فرض ہمارے اوپر عائد کیا ہے وہ ہے نماز. نماز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور احادیث میں، آیات میں وضاحت سے موجود ہے، بار بار بتایا گیا، حدیثوں میں بتایا گیا کہ نماز میں کامیاب ہے تو انشاءاللہ اور چیزوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا تھا اپنے گورنروں کو کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. اور جو اسلامی سلطنت اور حکومت ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی گورنر ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، اس کا کام امامت کرنا بھی ہوتا ہے. وہ نماز پڑھائے گا لوگوں کو، جمعہ قائم کرے گا، عید کی امامت کرے گا، اور اس موقع پر امت کی رہنمائی کرے گا، اور اس کی اجازت سے دوسری جگہ پر بھی نماز اور جمعہ کا نظام چلے گا. تو نماز یہ اہم چیز ہے. اب آج امت کے اندر نماز کی بھی پابندی نہیں ہے.
دینی محنتوں سے وابستہ ایک بڑی شخصیت کا ایک مرتبہ بیان تھا. ایک بڑے دینی اجتماع میں علماء کے لیے ایک الگ جوڑ اور نشست تھی، اور اس کے اندر تو بہت بڑی شخصیت ہیں وہ. انہوں نے علماء کے سامنے بیان کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی محنت کے جو 6 نمبر ہیں ان کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ امت کے اندر کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو کیسے دور کیا جائے. تو انہوں نے تمام نمبروں کی ایک اچھے انداز سے تشریح کی تھی علماء کے مجمع کی مناسبت سے، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ امت کے اندر ادائے حقوق میں کمی ہے تو اکرام مسلم کا نمبر رکھا. امت کے اندر اغراض پرستی ہے تو اخلاص کا نمبر رکھا. امت کے اندر یقین کمزور ہو گیا ہے تو کلمے والا نمبر رکھا. امت میں اعمال میں کمزوری آ گئی تو سارے اعمال کا تو نمبر نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو پھر تو بہت سارے نمبر ہو جائیں گے. الایمان بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زیادہ شاخیں ہوں گی، پتہ نہیں کتنی باتیں ہوں گی. تو حضرت نے ایک چیز مقرر فرما دی اور فرمایا کہ امت میں نماز کی محنت کرو، اور اس لیے نماز والا نمبر رکھا. فرمایا نماز سے جڑ جائے پھر انشاءاللہ دین سے جڑے گا. تو لہذا امت کو نماز ہی بنایا جائے. اب یہ نہیں کہ ان کے پاس زکوٰۃ کی اہمیت نہیں ہے، بھائی زکوٰۃ والا نمبر کیوں نہیں رکھا، حج کی اہمیت نہیں ہے، روزے کی اہمیت نہیں ہے، حج روزے والا نمبر کیوں نہیں رکھا. مقصد یہ ہے کہ جب نماز کا فریضہ آئے گا تو باقی اور فرائض بھی آئیں گے. اور بات صحیح ہے، یہ احادیث کے بھی مطابق ہے. دین کو آپ دیکھیں گے، دین پر نظر، دینی تعلیمات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعتاً یہ ہے. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے روکے گی. لہذا نماز آج بھی ضرورت ہے اس کی. اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اگر صرف 2 کام کریں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں. ایک یہ کہ مسلمان اپنی وضاقتہ اسلامی بنائیں، ان کے چہرے سے، ان کی وضاقتہ سے، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے. اور دوسری بات حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے 51% مسلمان لوگ نمازی بن جائیں بس. یعنی اصل تو یہ ہے کہ 100% نمازی ہونے چاہیے. اور بعض ممالک کہلاتے ہیں ایسے افریقہ میں، کیونکہ افریقہ کے بر اعظم میں ہی سب سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، اور بہت سے افریقی ممالک وہ ہیں جہاں پر دولت کی ابھی بہت زیادہ ریل پیل نہیں ہے، جو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. تو اس وجہ سے وہاں دینداری بھی زیادہ ہے. تو وہاں کے بعض ممالک کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ 100% لوگ نمازی ہیں. تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں 100% نہ صحیح، 90% نہ صحیح، 70-80% نہ صحیح، صرف 50 پہ 1% بڑھ جائے، 51% مسلمان نمازی ہو جائیں، گویا قسم کھا سکیں کہ بھائی مسلمانوں کی میجارٹی نمازی ہے. اب لوگ ایک ووٹ سے جیت جاتے ہیں نا، ایک ووٹ سے ہار جاتے ہیں، تو 1% بڑا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں 51% مسلمان نمازی ہو جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں. اس لیے تمام مسالک، مکاتب فکر کے لوگوں کو سب کو یہ محنت کرنا چاہیے. اپنی جگہ اپنے اختلافات، اس کو دائرے میں رکھو، اس کو حدود میں رکھو، اور اپنے علماء سے جوڑ دو. بولو کہ بھئی اپنے عالم سے بات کرو، اپنا جو محقق عالم ہو. اور یہ بھی بتاتا رہتا ہوں میں کہ عالم سے رجوع ہو، مقرروں سے نہیں. حیدرآباد میں تو بہت کمی نہیں ہے ایسے مقرروں کی جن کے پاس علم نہیں ہے.
کیونکہ تقریر کر لینا الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ تقریر کی صلاحیت مطالعے سے اور دوسروں کی تقریریں سننے سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو عوام میں لوگ تقریریں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھی غلط مسئلے بھی بتاتے ہیں، کبھی کبھی آتی ہیں بات ایسی، ہم بتاتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں مفتی صاحب سے رجوع ہوئیے، فلاں عالم صاحب سے رجوع ہوئیے، آپ یہ مقرر کی بات پہ مت جائیے۔ تو بہرحال جو مسائل ایسے ہیں اس میں یہ بتا دیا جائے بھائی عالم سے رجوع کرو، جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو، باقی دین زندہ کرو۔ اصل دین نہیں ہے، فرائض نہیں ہے امت کے اندر، حرام سے پرہیز نہیں ہے امت کے اندر، فرائض اور واجبات پر عمل اور حرام سے بچنا یہ پاس ہونے کا کم سے کم درجہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز کو زندہ کرو، ایسے ہی جمعہ کو زندہ کرو۔ نماز میں نماز جمعہ کی اہمیت ہے، کیونکہ امت کے اندر جمعہ زندہ ہوگا، جمعہ کی شان زندہ ہوگی تو امت کو علم ملے گا، غذا ملے گی روحانی، اور وہ صرف رسمی مسلمان نہیں رہے گا بلکہ اس کو اسلام کا علم بھی، دین کا علم بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ محنت ضروری ہے، سب سے پہلا کام یہی ہے۔ الیکشن گزرا، بہت وقت گزارا ہم نے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے، اسباب اور تدبیر کے درجے میں کچھ کام کرنے کے تھے، ہو گئے، چھوڑو، قصہ ختم۔ اب پھر وہی وظیفہ پڑھ رہا ہوں میں اپنا، جو بار بار پڑھ چکا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، کہ بھائی دیکھو اس امت کے اندر بنیادی طور پر 3 محنتیں کرو۔ تقریروں سے نہیں ہوگا، واٹس ایپ پر تحریریں لکھنے سے نہیں ہوگا، کسی پارٹی سے نہیں ہوگا، کسی الیکشن سے نہیں ہوگا، کسی سے نہیں ہوگا، کرنا ہے کام، کام کرو گے نتیجہ ملے گا۔ اور 3 محنتیں ہیں، ایک دین کی محنت ہے امت میں، دوسرے تعلیم کی محنت ہے امت میں، تیسرے اس امت کی معیشت کی حفاظت ہے، پیسے کی حفاظت ہے، اکنامی کی فکر ہے اس امت کی، کہ بھائی امت کی معیشت اچھی رہے، کیونکہ یہ اس کے اندر کمی دین کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، ہماری نماز کو اعلیٰ درجے کی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی، ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرمائے، پوری امت کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔